نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو شرفیاب دیا ہے، یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو حق و باطل کے درمیان واضح خط کھینچ دیتی ہے اور یہ فیصلہ فرما دیتی ہے کہ حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے زیادہ محنت اور جتن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، حق واضح ہو جائے گا، باطل واضح ہو جائے گا، اور حق اظہر من الشمس ہو جائے گا اور باطل بھی خوب نمایاں ہو جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے بعد ہدایت کے واضح ہونے کے، اور وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے راہوں کو اختیار کرے، اسے ہم اسی راہ پر چلا دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی راہوں سے جدا راہ چلے، وہ یقیناً ایک ایسی راہ چلے ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وعید سنا دیا ہے کہ ہم ان کی اصلاح نہ کریں گے، ہم ان کو راہ نہ دکھائیں گے، بلکہ نوَلِّهِ ما تَوَلَّىٰ، ہم اسی راہ پر انہیں چلا دیں گے جس پر وہ چلے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ان بے شمار چیزوں کے معاملے میں جو آج لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہیں، اختلاف کی وجہ بنی ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہیں، آپس میں ناچاکی اور انتشار کا سبب بنی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے جدی راہ اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں سے الگ راہ اختیار کرتے ہیں، آج مسلمان ہزاروں سال سے کن راہوں پر چلے ہیں؟ تقلید شخصی، یہ وہ راہ ہے جس پر مسلمان ہزاروں سال سے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان نیاز، فاتحہ اور پیری مریدی اور اس طرح کے بے شمار ایسے کام ہیں جو مسلمان ہزاروں سال تک کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد نئے محققین پیدا ہوئے، نئے جو ہے منکشفین پیدا ہوئے، جن پر حق کا شیطانی انکشاف ہوا کہ حق یہ نہیں ہے جو مسلمان چل رہے ہیں، بلکہ حق وہ ہے جو مسلمانوں سے جدا چلنے میں ملے گا۔ مسلمانوں سے جدا چلیے، وہ حق راستہ ہے اور وہ جنت میں لے جائے گا، اور مسلمانوں کے راہوں پر چلنے سے جنت نہ ملے گی۔ گویا کہ وہ اس آیت کریمہ کی کھلے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے علاوہ راہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم انہیں اسی راہ پر چلا دیں گے جس راہ پر انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا ہے، جس راہ کو انہوں نے منتخب کیا ہے، جس راہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ہم ان کو اسی راہ پر چلا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور انہیں جہنم میں بھیجا گرائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ تو جو لوگ مسلمانوں سے جدا راہ چلے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ شدید وعید سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو افتراق بین المسلمین کی راہ اختیار کی ہے، وہ انہوں نے جو اتباع غیر مومنین کی راہ اختیار کی ہے، یہ راہ ان کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، یہ راہ ان کو حق سے ملانے والی نہیں ہے،
یہ راہ ان کو اللہ اور رسول کے طرف لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ راہ انہیں شیطان کی راہوں پر چلا رہی ہے، اور یہ راہ میں جہنم میں دے جانے والی ہے، کیونکہ یہ ٹولہ برابر بدعت کا رٹ لگائے رہتا ہے، ہر نئی چیز کو بدعت کرتا ہے، ہر نئی چیز کو جہنم میں لے جانے والی کہتا ہے، کلو بدعت دلالہ، اور کلو دلالت فی النار والی حدیث پیش کرتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں بیان کرتا ہے۔ یہ ان کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تو یہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث پاک، اور خود حدیثوں سے بھی متعارض ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ عیسائیوں نے رہبانیت کی ایجاد کی، ان عیسائیوں نے رہبانیت کی بدعت اپنے دین میں رائج کی، اپنے دین میں ایک نئی بدعت اختیار کی، رہبانیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ بدعت اختیار کر کے بہت غلط کام کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے یہ بدعت تو ایجاد کی، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نیت صحیح تھی، ان کا ارادہ صحیح تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے اس چیز کو ایجاد کیے ہوئے تھے۔ تو جن لوگوں نے اس کا حق ادا کیا، ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور جنہوں نے حق نہیں ادا کیا وہ سزا ہوئے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اسلام میں اور مذہب میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جو اللہ کو محبوب اور پیاری ہو تو وہ ہر بھی ممنوع نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، اس کی اللہ نے برائی نہیں بیان کی بلکہ اس کی تعریف کی، اور جنہوں نے اس کا حق ادا کیا ان کو اجر و ثواب دیا۔ ایسے ہی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کے ایجاد کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا جو بعد میں اس طریقے پر عمل کریں گے، اور بعد والوں کے عمل اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح سے جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کا وبال بھی اس پر ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی وبال ہوگا جو برے طریقے پر عمل کریں گے، اور ان کے وبال اور ان کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اسلام میں اچھا کام ایجاد کرنا محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور برا کام ایجاد کرنا یہ مردود اور ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھ کر کے ہزاروں سال سے کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی محمود اور پسندیدہ چیز ہے۔ اب اس کو بدعت کہنا یہ خود ایک نئی بدعت ہے جو قرآن اور حدیث سے متصادم بدعت ہے، اور اس کو بدعت کہنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ ہم ان مسلمانوں کی راہوں سے جدا راہ چلنے والوں کو اسی راہ پر چلا دیں گے جس راہ پر چل رہے ہیں، اسی تحقیق والی راہ پر ان کو لگا دیں گے جس پر وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور پھر انہیں جہنم میں لے جا کر کے گرا دیں گے۔ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ جو حدیثوں کا معنی اور مفہوم توڑ مروڑ کر اہل اسلام کی روش سے جدا روش اختیار کی جا رہی ہے، یہ روش جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ روش حق سے جدا کرنے والی ہے، یہ روش شیطان کی اتباع اور پیروی میں چلی جانے والی روش ہے، یہ حق اور ہدایت والی ہرگز روش نہیں دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ جیسے کسی نے نئی مسجد بنا دی تو اب نئی مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کی دیکھی دیکھا اور جو مسجد بنائیں گے تو ان کا اجر و ثواب ملے گا، یہ مطلب ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو پھر تم یہ بدعت جو رہبانیت کی شکل و صورت میں ایجاد ہوئی تھی، یہ رہبانیت ایجاد ہونے سے پہلے کہاں تھی؟
دین اور مذہب میں، مسیحیت میں یہ رہبانیت کے ایجاد ہونے سے پہلے یہ کہاں تھی؟ تو گویا بدعت کا یہ معنی اور مفہوم ایک دم غلط ہے کہ اس کو جو ہے نیک کاموں سے جوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جو ما سبق کی مثال سے الگ تھلگ ہوتی ہے، جیسے تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا، اور قائم فرمانے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی پہلی اذان شروع کی تو یہ ایک نئی بدعت ہے، کیونکہ جمعہ کی پہلی اذان آپ کی ایجاد کرنے سے پہلے کہیں نہیں دی جاتی تھی، کبھی نہیں دی گئی تھی۔ تو بدعت سے مراد یہ بدعت ہے جو اس حدیث میں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ نیا کام ایجاد کیا جائے، اگر وہ اچھا اور پسندیدہ ہے تو پھر اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی، چاہے کوئی مدرسہ قائم کر رہا ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں اگر وہ کام کر رہا ہے دین اور مذہب کی اشاعت کے لیے تو بلا شبہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جو کوئی اچھا کام ایجاد کر رہا ہے، چاہے وہ پیری مریدی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تقلید کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن مقدس میں زبردیر پیش کی شکل و صورت میں ہو، یہ سارے کام اچھے ہیں اور محمود ہیں۔ ان کو جو غلط بتائے گا یقیناً وہ خود غلطی پر مانا جائے گا، اور وہ ان لوگوں میں قرار پائے گا جو مسلمانوں کے سوا ایک دوسرا راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس راہ پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں وہی سنا رہا ہے وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی کو اہل حق کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل باطل اور نفاق اور انتشار پیدا کرنے والوں کی روش سے خوب دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔